گویا ایک مزاج امت کا بنایا گیا کہ خوشگواری اور ناگواری میں اللہ کی نسبت پر اپنی زندگی کو گزارو. اور جب دعوت کے ذریعے سے عظمت الہی دل میں اتر گئی اور اللہ رب العزت کی قدرت و کبریائی آ گئی اور یہ بات دل و دماغ میں سما گئی کہ دنیا کی زندگی عارضی اور فانی ہے، اصل معاملہ تو آخرت کا ہے. دنیا میں 100 برس کی زندگی ملے، 1000 برس کی زندگی ملے، ہمیشہ 1000 برس تک جوانی ملے، بیماری کبھی پھٹک کے نہ آئے، لیکن موت طے ہے اور دنیا سے رفاقت آدمی کی قائم نہیں رہے گی، بلکہ فراق آدمی کے لیے مقدر ہے. دنیا کو فنا طے ہے. تو جب یہ دنیا بدلنے والی ہے، نہ یہاں کے بڑھاپے کا اعتبار، نہ جوانی کا اعتبار، نہ خوشی کا اعتبار، نہ غم کا اعتبار، نہ چیزوں کا اعتبار، نہ سامان کا اعتبار، تو اس لیے اس امت کا مزاج یہ بنایا گیا کہ جب یہ چیزیں اصل نہیں ہیں بلکہ اصل اللہ کی ذات ہے، آخرت ہے، ان کی قدرت ہے، ان کے فیصلے ہیں، ان کے انعامات ہیں جو ابد الآباد ہیں، جو اللہ اپنے بندوں کو دے گے، تو دنیا کی زندگی کا مقصد تو مر مٹنا اللہ کے نام کے اوپر ہے. اب جو مر مٹنے کے لیے تیار ہو وہ ناگواریوں سے گھبرائے گا نہیں، وہ ناموافق حالات سے بے اعتماد نہیں ہوگا، وہ اپنی مرضی کے ٹوٹنے پر اللہ کے ساتھ بدگمان اور شکوہ اس کی زبان پر نہیں آئے گا، بلکہ اس کا ذہن یہ بنے گا کہ مولا میں تو آپ کی مرضی کے اوپر چلنے والا ہوں اور آپ کی منشا پہ اپنی زندگی کو گزارنے والا ہوں. اور خود پروردگار عالم کی غنی ذات نے اعلان کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ من لم یرضى علی قضائی ولم یرضى علی بلائی فلیتخذ ربا سوائی او کما قال اللہ تبارک و تعالی. آپ نے فرما دیا، اللہ پاک کا حدیث قدسی کا ٹکڑا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا خلاصہ کیا کہ جو میرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا اور میری بلاؤں پہ مطمئن نہیں ہوتا تو ایسے کو چاہیے کہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لے. اگر میں رب ہوں تو میری مرضی کے مطابق زندگی گزاروں، میری منشا پر اپنی جان و مال کو جھونک دو اور اپنی زندگی کو میری بنیادوں کے اوپر چلا دو. تو یہ راستہ امت کو دعوت کی محنتوں سے، ایمان کے کمالات سے، یقین کے خزانوں سے، جس کا منبع ایمان کی محنت اور اللہ کے راستے میں جان و مال کا لگانا ملا، اس راستے سے امت کو محنت دی گئی. اسی امت کا مزاج یہ بنا کہ ہم اللہ کے راستے کے لیے پیدا کیے گئے. اب آج کیا ہے کہ ہمارا راستہ تجارت کا، ہمارا راستہ زراعت کا، ہمارا راستہ ملازمت کا، لیکن ہمارا راستہ اللہ کا راستہ. تو پہلے تو امت کہنے کو تیار نہیں کہ ہمارا راستہ اللہ کا راستہ. ہمارا راستہ بچوں کا راستہ، ہمارا راستہ روٹی کا راستہ، ہمارا راستہ پیٹ کا راستہ، ہمارا راستہ دنیا کے مال کے ٹکڑوں کو تلاش کرنے کا راستہ، ہمارا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام امانت کو دنیا میں پھیلانے کا راستہ. تو یہ دیا گیا تھا ہم کو راستہ کہ ہم اس کو اپنا راستہ بناتے، کہ ہم اللہ کے راستے کو اپنا راستہ بناتے. ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان کی محنتیں چھوٹ گئی اور ایمان ہمارا کمزور ہو گیا، تو ہم نے تجارت کے راستے کو لینے کا راستہ سمجھا، ہم نے ملازمت کے راستے کو لینے کا راستہ سمجھا، ہم نے زراعت کے راستے کو لینے کا راستہ سمجھا، اور ہم نے اللہ کے راستے کو دینے کا راستہ سمجھا. ارے بھائی وقت دینا پڑے گا، مال دینا پڑے گا، خرچ دینا پڑے گا. اب جب دینے کا راستہ ہے تو انسان کا مزاج لینے کا ہے، دینے کا نہیں ہے. اب یہ دینے سے گھبرا رہا اور لینے کے راستے کو تلاش کر رہا. اور فرمایا حالانکہ اگر تم ایمان کی آنکھوں سے دیکھو اور تم اگر اسلام کی بنیاد پر اپنی زندگی کو اس معاشرے میں رکھ کے سوچو اور صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھو اور آقا کو اپنا نمونہ بناؤ، تو تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ کا راستہ دینے کا راستہ نہیں ہے. اللہ کا راستہ اللہ کی شان کے اعتبار سے لینے کا راستہ ہے. باقی راستے محدود ہیں. تجارت کے راستے میں جب تک محنت کی جب تک ملے گا، اور جب دکان بند کر دی تو تجارت بند ہو گئی، لیکن خرچے برقرار ہیں. آپ جا رہے ہیں تو کار کا خرچہ ہے، آپ پی رہے ہیں تو پینے کا خرچہ ہے، آپ پاس مہمان آ گئے تو کھلانے کا خرچہ ہے، آپ گھر میں گرمی کے زمانے میں ہے تو کرنٹ کا خرچہ ہے، اور آپ سردی کے زمانے میں ہے تو خرچے تو 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں. اور آمدنی محدود ہے کہ جب تک تجارت کی ملا اور جب تجارت بند کی آپ کی آمدنی ختم ہو گئی.
اسی طرح زراعت کی تو جب فصل چلی تو مل گیا، فصل ختم ہو گئی تو ملنا ختم ہو گیا. اور ملازمت کی تو 8 گھنٹے ملا اور 24 گھنٹے کا خرچہ چل رہا، اپنے پہ چل رہا، اپنی بیوی پہ چل رہا، اپنے بچوں پہ چل رہا، خوشی پہ چل رہا، غم پہ چل رہا، بیماری پہ چل رہا. اب آدمی اس کو لینے کا راستہ سمجھ رہا، حالانکہ یہ دھوکے ہی دھوکے کا راستہ ہے. یہ لینے کا راستہ کہاں ہوا؟ 8 گھنٹے ملا اور 24 گھنٹے کے خرچے چلے. اور اللہ کا راستہ اللہ کی شان کے اعتبار سے لینے کا راستہ ہے. ایسا راستہ ہے کہ جب یہ بندہ اپنی زندگی کو تقوی کی بنا لے اور دین کی فکر اور انسانیت کے غم کو بنا لے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر اپنی جان و مال کے لگانے کے مزاج کو بنا لے تو یہ اللہ کی نظام میں اللہ کے راستے میں شمار ہو جاتا ہے. جب یہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے تو اللہ اپنی شان کے اعتبار سے دیتے ہیں اور شان کے اعتبار سے جو کچھ دیں گے وہ تو آخرت میں دیں گے. اس لیے کہ دنیا بے قیمت جگہ ہے، یہ اللہ کے شان کے اعتبار سے لینے کی جگہ نہیں ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں 12 اپنے آپس میں ایک دوسرے سے سنا کہ اگر ایک حور اپنی انگلی کو نکال دے تو اس کے ناخن کو دے کر یا ایک کپڑا اگر جنت کا آسمان سے نیچے لٹکا دیا جائے تو اس کپڑے کے حسن کو دیکھ کر نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کلیجے منہ کو آ جائیں گے. بیٹا اپنے باپ کو پہچان نہ بھول جائے گا، باپ اپنے بیٹے کی خبرگیری لینے سے مست اور مدہوش ہو جائے گا. اور یہ سورج اور چاند بے نور اور بالکل گویا بجھے ہوئے نظر آ جائیں گے. ایسی حالت میں جب ایک کپڑے کے ٹکڑے کو دیکھنا یہ دنیا برداشت نہیں کر سکتی تو دنیا اللہ کی شان کے اعتبار سے کیا دیتی؟ تو شان کے اعتبار سے لینے کی جگہ تو اللہ نے آخرت بنائی، لیکن جسے اللہ آخرت میں اپنی شان کے مطابق دیں گے اسے دنیا میں اللہ اتنا دیتے ہیں کہ جب تم میرے راستے کو اپنا راستہ بنا رہے ہیں تو گویا میرے خزانوں سے لینے کے راستے پہ تم آ گئے. اب تو تم سو رہے ہیں تو تمہارے سونے پر بھی دوں گا، اور تم بیمار پڑ رہے ہیں تو تمہاری بیماریوں پر بھی دوں گا، جیسے صحابہ کو دیا. اور ایسے دیا کہ بیماریوں کے اندر وہ مست ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی جب برکت بتلائی اور کہا کہ بخار آتا ہے اور اعضاء کے اندر اتر جاتا ہے تو جی جوڑ میں جاتا ہے تو اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، جسم کو پاک کر دیتا ہے. ایک صحابی نے دعا کر لی کہ اللہ تو بخار کو مستقل نعمت بنا کے مجھے دے دے. اب اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو دیکھ رہے ہیں کہ چہرہ سیاہ پڑتے جا رہا، حالت گھلتی چلے جا رہی، تو بلا کر فرمایا کیا حال ہے؟ تو فرمایا آقا آپ نے فرمایا تھا. تو فرمایا حالات آ جائے تو استقبال کرو اللہ کی طرف سے، ورنہ اپنی طرف سے ناز مت کرو. اور آپ نے دعا کی کہ اللہ تو اس کی بیماری کو صحت سے مبدل فرما دے. تو گویا اس طرح یہ امت اللہ سے لینے کے راستے پہ پڑی تھی کہ ان چیزوں کو مانگنا اور لینا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشق کرائی تھی اور امت کا مزاج بنایا تھا. اتنا مزاج بنایا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کر رہے ہیں اور ہم کو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں. جب گفتگو ختم ہوئی تو ہم نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ فرمایا اللہ نے بخار کو بھیجا. اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور مدینہ کی کسی بستی میں داخل ہونے کا حکم ہے اور آپ کے اوپر فیصلہ ہے، آپ فرما دیجئے کہ میں کدھر جاؤں. تو میں نے کہا قبا والوں کی طرف چلا جا. اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کے شہر میں رہنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنے تھے کہ تھوڑی دیر نہیں گزری کہ قبا کے لوگ جو آنے لگے تو وہاں سے گزرنے والے قافلے کہنے لگے کہ قبا میں لوگ بخار میں مبتلا ہیں، بچے بڑے اسی مشقت میں پڑے ہیں، عورتیں اور مرد اسی میں کرا رہے ہیں، گھروں کی حالتیں اور طبیعتیں بے چین ہیں. یہاں تک کہ وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبا سے اور کہا اللہ کے نبی قبا کے اندر بخار پھیلا ہوا ہے، آپ دعا فرما دیجئے کہ اس بخار سے اللہ میں نجات دے دے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے امتحان ڈالا اور یہ فرمایا اگر تم کہو تو میں دعا کر دوں اور اللہ اس بخار کو ہٹا دے، اور اگر تم راضی رہو تو یہ بخار اپنی میعاد پوری کر کے چلا جائے گا، لیکن اس کے بدلے اللہ تمہاری مغفرت فرما دیں گے. بتاؤ تم ان دونوں میں کس کا انتخاب کرتے ہو؟ تو صحابہ بے اختیار کہنے لگے اے اللہ کے نبی بس اب ہم نہیں چاہتے کہ بخار ہمارے پاس سے جائے،
ہم تو مغفرت کے طلبگار ہیں، اس کی میعاد کو ہم گوارا کریں گے اور اس کے اندر آنے والی کیفیتوں کو ہم جھیل لیں گے، لیکن مغفرت کی دولت کے لیے ہم طلبگار ہیں کہ اب اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔